گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے. رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے. پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گستاخ کون ہے؟ نبی پاک کا گستاخ کون ہے؟ صحابہ کا گستاخ کون ہے؟ اہل بیت کا گستاخ کون ہے؟ نبی پاک کی امت کے اولیاء کا گستاخ کون ہے؟ وہابی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پوری دنیا میں آج مسلمان ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا قرآن ایک، کلمہ ایک، نبی ایک، پھر کیوں نہیں ہو جاتے مسلمان ایک. بالکل صحیح آواز ہے آپ کی. میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ سارے مسلمان اگر ایک ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن میرے پیارے دوستو، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ایک نہیں ہو پاتے. اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ قرآن پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، نبی پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تو ہم روضے رسول کو بھی توڑ دیں گے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے والے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کی ان باتوں سے آپ اتفاق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پورے دنیا کے مسلمان آج آپس میں بٹے ہوئے ہیں؟ وہ چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دکھاؤں گا. اور دوسری اہم بات، یہ پوری دنیا کے غیر مقلدین اہل حدیث سے میرا 5 سوال ہے. یہ 5 سوالوں کے جواب اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اہل حدیث بننے کے لیے تیار ہوں، غیر مقلد فرقے میں داخل ہونے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو دینی پڑے گی. تو ناظرین، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں کیوں بٹے ہوئے ہیں، یہ اہم ویڈیو ہونے والی ہے. آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیے. تو الفاظ ضرور کہنے چاہیے، وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں. وہ زارو خطا رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں. ہم کہتے ہیں اتنی صلح صفائی کی بات اس کا جواب امین القادری سے سماعت فرمائیں. کافر نہ کہو، کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ جب تم کافر کو کافر نہیں کہتے تو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے کی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ کون سا تمہارا نقصان ہو رہا تھا جو تم نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہا؟ ارے جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں میں جنت سمیٹ کر رکھ دیا، اس نبی کی ماں کو کافر کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھو گے، ان کے فتووں کو مانو گے، ان کی بتاؤ. جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے. آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے. اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں. عالموں کو یہ پتہ نہیں، جو رسول مکہ میں مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے تمام لوگوں کے احوال کی خبر دے رہے ہوں، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں. امتحانات یوں ہی نہیں لیے جاتے.
اگر آپ کے پاس سوال پرچہ آ گیا ایگزام میں اور بنایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ آپ کے ٹیچر نے، جو پڑھانے والا ٹیچر نے بنایا، لیکن ایگزام لے کر کے آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹیچر ہی اگر آپ کی وہ گارڈنگ کے لیے آئے یا پھر وہ دیکھ بھال کے لیے آئے، نگرانی کے لیے، آپ پوچھ لینا اس سے ایک سوال، سر اس کا جواب بتا دو، کیا وہ ایگزام ہال میں بتائے گا؟ کہے گا نہیں میں معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے مطلب اس کو معلوم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے۔ امتحان کس کام کا ہے؟ بنایا ہے پرچہ اسی نے، امتحان وہی لے رہا ہے، لیکن وہ کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، علم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے، سورۃ کہف ہے، آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان۔ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3-3 4-4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے تو نبی علیہ السلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا، ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، ان کو مولا مانتے ہیں، مولا کا معنی دوست مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے، انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر مختار اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اور یہ دلائل سے ثابت ہے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ایک ہوتا ہے کثیر، کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، اور کوثر جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر سے بھی زیادہ عطا فرمایا، اور وہ کتنا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا زیادہ کثیر کہ جس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ اب کوثر کی تفسیر کیا ہے؟ بعد میں فرمایا اس سے مراد جنت ہے، تو میں کہتا ہوں جنت تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا چکی، بلکہ جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھا، پھر بعد نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے، حوض کوثر تو جنت میں ہی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا، بعد نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن اگر ایک جامع قول لیا جائے تو حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوثر سے مراد الخیر کلہ، اس کا مطلب یہ کہ ہر خیر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ الخیر کلہ، تمام کی تمام خیر۔ اچھا یہ بتائیے کہ علم خیر ہے یا علم نہ ہونا خیر ہے؟ علم خیر ہے، علم خیر ہے، علم ہے خیر، خیر ملی ہے سرکار کو کل، تو سرکار کا علم ہوا کل کا کل۔ یہ بتائیے کہ مالک ہونا خیر ہے یا مالک نہ ہونا خیر ہے؟ مالک ہونا ہے خیر، خیر ملی ہے سرکار کو کل، پتا چلا سرکار ہے مالک کل۔ یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے، پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ تو جب یا رسول اللہ کہنا یہاں شرک ہے تو پھر مدینے میں چل کے کیسے جائز ہو گیا؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور ویسے بھی اگر کہتے ہیں کہ یہاں دور سے تو آپ سنتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا اگر نہیں سنتے تھے دور سے تو کربلا سے امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھو نا رضی اللہ عنہ، آپ نے کیوں فرمایا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ آپ نے یہی لفظ یا کے ساتھ ہی پکارا تھا، اور
मुसलमान जब जंग यमामा लड़ रहे थे तो वहां पर पहले जब जंग शुरू हुई ना तो पता नहीं चल रहा था अपने कौने पराए कौने, दाढ़ियां एक जैसी, पगड़ियां, लिबास। उन्होंने कहा जी नारे तकबीर लगाओ, नारे तकबीर लगा, उन्होंने भी नारे तकबीर लगा दिया। अब फिर पहचान खत्म हो गई। दोबारा जब आए तो सहाबा किराम ने कहा कि भाई अब नारे तकबीर नहीं, अब लगाओ नारा रिसालत, यहां या मोहम्मद और या रसूल अल्लाह कहो, यही तो असल फर्क करेगा कि अपना कौन है पराया कौन है। और उन्होंने तो नहीं कहा कि यह बिल्कुल नाजायज हो गया है। और वैसे चंद दिन पहले हमने फतह मक्का पर बात की तो उसके अंदर हमने कबीला बनु खज़ा ने मक्के के अंदर से पुकारा नबी पाक अलैहिस्सलाम को, निदा दी या मोहम्मदा कहकर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में तहज्जुद की नमाज के लिए उठे हुए थे। सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा आप इसको इरशाद फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करते हुए यकदम फरमाया तेरी मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी गई। तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तो कोई नजर भी नहीं आ रहा और आप किसको कह रहे हैं? फरमाया वो खज़ा वालों बंदों ने मुझे पुकारा है और मैंने उन्हें कह दिया मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तो यहां पर तो सुनना भी साबित है और जवाब देना भी साबित है। न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। कुछ पढ़ना होता तो पढ़वाते थे सहाबा से, कुछ लिखना होता तो सहाबा से लिखवाते थे। अभी जो लोग खत लिख के भेजते हैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, अकीदे की खराबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो खत नहीं लिखा जाता, कभी नहीं लिखा किसी ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खतूत लिखवाए इस दूसरों बादशाहों तक इस्लाम की दावत पहुँचाने के लिए, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखवाए गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देने के लिए, खत लिखवाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने खत नहीं लिखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाह ने नाज़िल किया कुरान मजीद। नबी अलैहिस्सलाम सुनते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम से और उसको याद कर लेते थे और फिर आगे सहाबा किराम को बताते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान डायरेक्ट अगर नहीं पढ़ सकते थे, कुछ लिखी हुई चीज़ें लिख सकते, लिखना पढ़ना नहीं जानते। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में आपने सुना कि वहाबी अहले हदीस किस तरह से गुस्ताखी कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से गुस्ताखी की है। आप इनकी गुस्ताखी के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। आखिर में वो 5 सवालात जो पूरी दुनिया के वहाबी अहले हदीस से मैं कर रहा हूँ, अगर वो शरीयत के दायरे में जवाब देते हैं तो सबसे पहले मैं अहले हदीस बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा पहला सवाल कि क्या काफिरों के कब्रों की ज़ियारत हो सकती है? क्योंकि वीडियो में उन्होंने यही कहा कि काफिर और मुस्लिम दोनों के कब्रों की ज़ियारत हो सकती है। काफिरों की कब्रों की ज़ियारत कैसे करते हैं? अगर हम ज़ियारत करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे? उनकी रहमत की दुआ करेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, या नहीं करेंगे तो फिर वहाँ क्यों जाएंगे? इस सवाल का जवाब जरूर दें। दूसरा सवाल कि अगर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह ही बशर हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 से ज्यादा निकाह करने की इजाजत क्यों थी? हालांकि उम्मत को तो 4 से ज्यादा निकाह की इजाजत नहीं है, लेकिन आपको 4 से ज्यादा निकाह की इजाजत थी। और हमारे ऊपर तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज क्यों फर्ज थी? अगर उम्मत और नबी एक जैसे हैं तो फिर मसले में इख्तलाफ क्यों? तीसरा सवाल कि आपके मौलाना जो भी कह रहे थे कि वक्त आएगा तो हम इंशाअल्लाह रोज़े रसूल को भी गिरा देंगे, मुझे ये बताइए कि रोज़े रसूल में अगर कोई चीज नहीं है तो सहाबाए किराम रोज़े रसूल में हाजिरी क्यों देते थे? क्या वो सहाबाए किराम गलत करते थे या सही करते थे? कुरान हदीस की रोशनी में आप जवाब जरूर देना। मेरा चौथा सवाल, अगर या रसूलुल्लाह कहना गलत है, या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, नबी को या कह करके पुकारना नाजायज है, तो मुझे ये बताओ, करबला के मैदान से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने या रसूलुल्लाह कह करके पुकारा था, बीबी ज़ैनब ने या रसूलुल्लाह कह करके पुकारा था, तो क्या उन्होंने ये शिर्क किया था, गलत किया था? इसका जवाब मुझे जरूर चाहिए। पांचवा सवाल, यजीद और इमाम हुसैन दोनों में जो जंग हुई थी, दोनों में जो लड़ाई हुई थी, तो दो लड़ने वाले में एक सही होता है, दूसरा गलत होता है, तो आप किनको गलत मानते हैं, यजीद को या इमाम हुसैन को? अगर आप यजीद को गलत मानते हैं तो आपके मौलाना यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह क्यों कहते हैं? और अगर आप इमाम हुसैन को गलत मानते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है, इस हदीस के बारे में आप क्या कहते हैं? इन 5 सवालों का जवाब आप जरूर मुझे दें कुरान और हदीस की रोशनी में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।